بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان میں ایک ایسی خاتون ہیں جن کے موجودہ شوہر اور جن کے سابقہ شوہر دونوں جو شوہر ہیں وہ گرفتار ہیں۔ مجھے ایک بہت پڑھے لکھے شخص نے کہا تھا کہ جو دنیا کی سیاسی تاریخ ہے اس میں ایک عورت جو ہے وہ دنیا کی بیک وقت خوش قسمت عورت تصور کی جاتی تھی، اور بیک وقت وہ خوش قسمت کے ساتھ ساتھ بد قسمت بھی تصور کی جاتی تھی۔ نپولین بوناپارٹ کی والدہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جتنے بیٹے تھے وہ سارے کے سارے کنگ بادشاہ ہوئے، اور ان کی جتنی بیٹیاں تھیں وہ ساری کی ساری رانیاں ہوئیں۔ اور بد قسمت یعنی یہ خوش قسمتی کا حوالہ ہے۔ اب بد قسمتی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بادشاہ بیٹوں کو اور ملکہ بیٹیوں کو مرتے دیکھا۔ تو جو بشریٰ بی بی ہیں ان کی جو کہہ لیں کہ اس کو قسمت ہی کہیں گے یا کیا کہیں گے، میں ویسے ہی لائٹ اینڈ نوٹ سائٹ کے اوپر کر رہا ہوں ذرا ہلکے پھلکے انداز میں، کہ ان کے وہ باہر ہیں اور ان کے دونوں شوہر جو ہیں، ایک سابق شوہر اور ایک ان کے موجودہ شوہر یعنی کہ عمران خان صاحب، وہ جیل میں ہیں۔ اور ان کو یعنی کہ جو خاور مانیکا صاحب ہیں، خبر یہ ہے کہ ان کو اینٹی کرپشن نے کچھ زمینوں کی الاٹمنٹ وغیرہ میں کے معاملات میں گرفتار کیا ہے، اور وہ ملک سے باہر جا رہے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ معاملہ جو ہے خاور مانیکا صاحب کی گرفتاری کا، اس فقیر نے آپ کو، یہ بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے اور آنے والے دنوں میں اس معاملے سے کئی اور معاملات جنم لیں گے۔ میں اگر بہت سیدھی بات کروں تو وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ بشریٰ بی بی، اس فقیر نے کئی دفعہ آپ سے یہ والی بات کہی تھی کہ جب وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی نہ ہوں۔ ابھی تو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑی ہیں، اور ایک وفاشار جو بیوی ہوتی ہے اور اس کی طرح وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے میریٹ اسلام آباد میں کوئی 2-4 کمرے بک کروا کے وہاں پر کافی دنوں، پچھلے دنوں وہ وہاں پر بھی مقیم تھی۔ وہ وہاں پر غیر ملکی سفراء کرام، ان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی، قطر کے کچھ لوگوں سے ملاقات کی انہوں نے، اور پھر اسی طرح ان کی متقیدین کہیں گے اس کو، کہ جو ان کو اپنی روحانی، جو ان کو اپنا روحانی پیشوا سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کے ٹاپ کلاس جرنیل جو ہیں، ان کی بیگمات ان سے فیض یاب بھی ہوتی رہی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جو بشریٰ بی بی ہیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی روحانی طاقت ہے اور وہ ان سے مرعوب ہیں، تو وہ ان کو بھی استعمال کرتی ہیں، ان کا بھی جو سوشل نیٹ ورک ہے اس کو استعمال کرتی ہیں، اور یہ سوشل نیٹ ورک جو ہے یہ حاضر سروس اور غیر حاضر سروس والا جو ہے یہ پہنچتا ہے، کام کرتا ہے اور بڑا افیکٹو ہوتا ہے۔ اور اسی نیٹ ورک کے ذریعے بشریٰ بی بی نے جنرل عاصم منیر صاحب تک پہنچنے کی کوشش کی، خود تو نہیں گئیں لیکن وہ گئیں، وہ پہنچی عاصم منیر صاحب کے پاس، اور عاصم منیر صاحب فزیکلی خود نہیں، ان کا کوئی نہ کسی درمیانی واسطے کے ذریعے وہ پہنچی، اور مطالبہ یہ تھا کہ آپ غصہ تھوکیے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کیجئے۔ جب آپ مل کے بیٹھیں گے، وہ جو کہتے تھے نا اپنے پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر ٹائپ کے لوگ اور شیخ رشید جیسے لوگ، کہ جس دن کنڈی لگا کے دونوں بیٹھ گئے عاصم منیر صاحب اور عمران خان صاحب، تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرا خیال یہ اعتزاز صاحب نے بات کی تھی، اس طرح کی جو پرسنالٹیز ہیں انہوں نے بات کی تھی، تو بشریٰ بی بی نے بھی یہی بات کی تھی، یہی پیغام پہنچایا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ذرا بیٹھیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، جب آپ بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ عمران خان صاحب اتنے برے آدمی نہیں ہیں، انہوں نے پاکستان کی جو فوجی قیادت تھی اس کے ساتھ بھی کسی قسم کی بے وفائی نہیں کی تھی، نہ پہلے کی تھی نہ بعد میں کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے اپنے کچھ مسائل تھے ایکسٹینشن والے، یہ باتیں اس طرح کی ان تک پہنچائی گئیں، اور اس وجہ سے یہ والی گڑبڑیں ہوئیں، اور جنرل باجوہ کو بھی انہوں نے اینڈ پہ کہہ دیا تھا کہ جی کہ آپ لے لیں۔ لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے جب عمران خان صاحب راضی ہوئے تو وقت ان کے ہاتھوں سے پھسل چکا تھا، نکل چکا تھا، اور چیزیں جو ہیں وہ اگین کہ وقت پھر خود فیصلے کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ ساری فیصلے وقت اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، اور اسی کو ہیومن لمیٹیشنز کہتے ہیں۔ تو خیر عاصم منیر صاحب نے یہ ٹیلنگز نے آپ کو بات بتائی تھی کہ عاصم منیر صاحب نے اس کو نان سینس کہہ کے اس
پیشکش کو، اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور چیزیں آگے بڑھنا شروع ہو گئی تھیں۔ تو اس وقت تک میں یہ ٹیلنگز نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہیں وہ ان کا امتحان اس دن شروع ہونا ہے جب ان کی آل اولاد کو قانون اپنی گرفت میں لے گا۔ جو جانتے ہیں نا جی، اپنا جو نیٹ ورک بشریٰ بی بی نے قائم کیا تھا، جو چلا تھا، خاور منیکا صاحب اور ان کے بچے، بشریٰ بی بی کے بچے، اور بشریٰ بی بی اور جو گوگی ہیں، فرا گوگی صاحبہ، احسن گجر صاحب، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عثمان بزدار صاحب، یہ نیٹ ورک پرانا جو ہے، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بشریٰ بی بی سے جو شادی ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کا نیٹ ورک تھا۔ اور یہ نیٹ ورک جس وجہ سے بنا، یہ ایک علیحدہ سے بحث ہے، بحث نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ سے کہانی میں پھر آپ کو سناؤں گا، لمبی ہے کہ کب کس کی کس سے کس طرح ملاقات ہوئی اور پھر یہ نیٹ ورک ہوا۔ حالات آپ کو وقت جو ہے وہ بعض اوقات قریب لے آتا ہے۔ ایک موقع آیا بشریٰ بی بی کے ہاتھ کہ انہوں نے اپنے جو نیٹ ورک تھا اس کو ان کیا، اور عمران خان صاحب چونکہ بشریٰ بی بی کے کہے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو بشریٰ بی بی جو کہتی تھی وہی کرتے تھے، ٹرانسفر پوسٹنگز تک۔ تو نتیجے میں بشریٰ بی بی، احسن جمیل گجر اور عثمان بزدار اور فرا جو بی بی ہیں، انہوں نے نہ صرف انہوں نے بلکہ بشریٰ بی بی جو ہیں ان کے بچوں نے، ان کے بیٹوں نے، ان کے بھائی نے اور ان کے سابق شوہر نے بے حساب جو ہے وہ کرپشن کی، پیسہ بنایا، اور ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کے مختلف ٹھیکوں تک جو ہیں، ملک ریاض صاحب والے جو معاملات، یہ اوپن سیکرٹ ہیں، اب یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے اس میں ملوث ہیں کرپشن میں۔ تو میں ٹیلنگز آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بشریٰ بی بی کی جو لائلٹی ہے وہ ایک حد تک ہے، اور جو ماں ہوتی ہے نا، وہ بچوں کی ہوتی ہے، اور وہ بلیک میل ہوتی ہے۔ جب اس کے بچوں کے اوپر کوئی آنچ آئے تو وہ پریشان ہوتی ہے، کمپرومائز کرنے کی پوزیشن میں چلی جاتی ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ اصول، ضابطے اور معاملات دیگر جو بھی آپ کہہ لیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ابھی فی الوقت جو ہے وہ خاور منیکا صاحب کو، یہ میری اسیسمنٹ ہے، یہ میں نے تھوڑا سا پتہ بھی کیا ہے پنجاب میں جو یہ کیا چل رہا ہے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ تو یہ بشریٰ بی بی کو اب توڑنے کی توڑنے سے مراد یہ کہ ثابت طور کے اوپر توڑنے کی ایک کوشش ہے، یہ کوشش سٹارٹ ہو چکی ہے۔ اب اگر بشریٰ بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے، مجھے تو یہ لگتا ہے، اور وہ جو بات بشریٰ بی بی سے متعلق جو ہے وہ پاکستان کی ایک اعلیٰ قانونی شخصیت نے عدالت میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کو جو کہی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ یار کہ ابھی تو وہ اعظم خان بنا ہے آپ کا اپروور آپ کے خلاف، سلطانی گواہ، تو ذرا دھیان کرنا کہ سلطانی گواہ گھر سے کوئی نہ آ جائے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو یقین دلایا، نہیں وہ بشریٰ بی بی مطلب میرا معاملہ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد خیر عمران خان صاحب نے بشریٰ بی بی کے اکیلے، جو جب تک وہ جیل میں نہیں گئے تھے، ان کے اپنی والدہ کے گلبرگ والا جو گھر ہے وہاں پر بھی اکیلے جانے پر پابندی لگا دی تھی، یا خود ساتھ جاتے تھے یا ان کی کوئی بہن وغیرہ ساتھ جایا کرتی تھی۔ یہ میرے تک اس طرح کی اطلاعات پہنچی ہیں۔ تو مطلب میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کی کرپشن کے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے زیادہ بشریٰ بی بی جو تھیں وہ انوالو تھیں، اور عمران خان صاحب اس حوالے سے تھے کہ وہ پرائم منسٹر تھے اور سائنس اور ساری چیزیں وہ کرتے تھے، ظاہر ہے کہ ان کی اگر مرضی شامل نہ ہوتی تو یہ سارے کام بشریٰ بی بی نہ کر سکتی۔ تو بشریٰ بی بی کو یہ ان کے اعصاب کو توڑنے کی مجھے لگتا ہے کہ، اور تھوڑی سی اس کے پیچھے انفارمیشن بھی ہے کہ یہ وہ ایفرٹ شروع ہو گئی ہے کہ وہ نہ صرف عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں، ساتھ چھڑوانا مقصد نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو مقصد ہے وہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں کہ عمران خان صاحب نے کون کون سی اور کیسی کیسی کرپشن کی ہے۔ کیونکہ جو یہ ہوتی رہی ہے، جو بھی کرپشن ہوتی رہی ہے، یہ ظاہر ہے کہ جب کرپشن کرتا ہے وہ رسید دے کے کرپشن نہیں کرتا۔ تو وائٹ کالر جو ہوتا ہے اس میں یہ ایڈوانس میں تھے ہمارے جو ہے نا عمران خان صاحب اور ان کے جو پورا نیٹ ورک تھا، کہ وہ کیش کے اوپر بلیو کرنے والے لوگ تھے، اور پھر جس طرح گھڑی بیچی، یہ آپ کو پتہ ہے، اور گھڑیاں بیچی جس طریقے کے ساتھ بیچی گئیں کہ 2 ملین کا کہ مجھے کیش چاہیے،
وہ ظہر سے جو بھی تھا دبئی والا، اور یہ فرا گوگی صاحبہ جو ہیں وہ گئی تھیں، اور مطلب اس طرح کے ہیں اس جو کہانیاں ہیں، اور پھر کس طرح کس لیول کی کرپشن ہے اس میں۔ جو سٹار وٹنس ہیں وہ بشرا بی بی ہیں۔ بشرا بی بی کو آفر مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں ہوگی، یا ہو سکتا ہے کہ ہو چکی ہو، کہ آپ عمران خان صاحب کے خلاف یا تو گواہی دیں، اگر آپ نے گواہی نہیں دینی تو پھر گرفتاری کے لیے تیار ہو جائیں۔ نہ صرف آپ گرفتار ہوں گی، آپ کا پچھلا شوہر اور آپ کے بچوں میں ہر طرح کے بچے کہہ رہا ہوں، وہ جو کرپشن میں انوالو تھے براہ راست یا انڈائریکٹ، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، تو وہ سارے کے سارے گرفتار ہوں گے۔ اب ایک ماں کے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ اس کی دوسری شادی جس میں سے اس کا نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی فیوچر ہے، تو اگر اس کے جو بچے ہیں اور پھر جن کے آگے سے بچے ہو چکے ہیں، اگر وہ صرف عمران خان صاحب کی قربانی دے کے بچ سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کوئی دریغ کریں گی۔ اور جب کبھی بھی اگر یہ اسکیم کامیاب ہوتی ہے، تو جب بشرا بی بی کی گواہی آئے گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کس لیول کی کرپشن جو ہے وہ ہوتی تھی۔ اور عمران خان صاحب کی صادق اور امینی، مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے وہ 190 ملین اور گھڑی والے معاملے کے بعد، کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی صادق اور امین ہے۔ لیکن لوگوں کو خیر جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں ماننا، وہ کہتے ہیں وہ ایک گھڑی اس نے بیچی ہے یا 190 ملین۔ جب بات کریں تو وہ جتنے عمران خان صاحب کے چاہنے والے وہ کہتے ہیں وہ سرکاری خزانے میں گئے ہیں نا، تو ان کو تو عمران خان صاحب کی کرپشن لگتی نہیں ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ عدالتوں میں ثابت کرنا آسان ہو جائے گا جب بشرا بی بی گواہی دیں گی، اور اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہ عمران خان صاحب کو وہ گلوٹن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ، جب وہ ٹوکا اس کے نیچے دیں گی، تو پھر لوگوں کو سمجھ لگے گی کہ عمران خان صاحب کے ذمے کتنی کرپشن ہے اور کتنا انہوں نے لٹ مار مچائی تھی بطور وزیر اعظم۔ تو معاملات اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابھی خاور مانیکا صاحب ہیں، اگر خاور مانیکا صاحب کے بعد بھی بشرا بی بی جو ہیں وہ نہیں ٹوٹتی، تو پھر ان کے بیٹوں اور بھائی کی گرفتاری جو ہے وہ بہت جلد متوقع ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔